الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا ہے لیسن نمبر 6 جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ۔ یہ ہے میم ساکن اور میم و نون مشدد کے احکام۔ اچھا، میم ساکن ایک چیز ہے اور دوسری چیز ہے میم اور نون مشدد۔ تو یعنی بیسیکلی اس لیسن میں ہم دو موضوع کور کریں گے۔ پہلا میم ساکن ہے۔ میم ساکن سے مراد وہی ہے کہ میم کے اوپر سکون کی علامت ہوگی، یعنی جزم کی علامت ہو تو اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ اور دوسرا حصہ کیا ہے کہ میم یا نون، ان دونوں میں سے کوئی حرف ہو اور اس کے اوپر تشدید کی علامت ہو، جس کو ہم شد بھی کہتے ہیں نا اردو میں۔ تو وہ جو تشدید کی علامت اگر ہو میم یا نون میں، وہ کہیں بھی آئے اگر قرآن پاک میں، تو اس کی ادائیگی کا ایک خاص طریقہ ہے۔ تو آج ہم نے یہ دو چیزیں سیکھنی ہیں، میم ساکن کی ادائیگی اور میم و نون مشدد کی ادائیگی۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں میم ساکن کے بارے میں۔ ایسا میم جس پر نہ فتح ہو، نہ کسرہ ہو، نہ دمہ ہو، یعنی زبر زیر پیش نہ ہو، بلکہ اس کے اوپر جزم یعنی سکون کا نشان ہو، تو اس کو میم ساکن کہتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد حروف تہجی میں سے اگر کوئی حرف آئے تو اسے پڑھنے کے 3 طریقے ہیں۔ اچھا، یہ ہم بات کر رہے ہیں جب روانی میں ہم پڑھ رہے ہیں اور کوئی لفظ ہے قرآن پاک کا جس کا اختتام میم ساکن پہ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے کوئی اور لفظ ہے جس کو ہم ملا کے پڑھ رہے ہیں، یعنی وہاں وقف نہیں کر رہے میم پہ، بلکہ میم ساکن پہ ختم ہونے والے لفظ کے بعد ایک اور لفظ ہے یا کئی زیادہ الفاظ ہیں۔ تو اب ہم نے وہ روانی میں پڑھنا ہے، تو میم ساکن کو پڑھنے کے 3 طریقے ہوں گے۔ اچھا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اگر میم ساکن ہی ہے تو پھر اس کو 3 طریقے کیوں ہیں پڑھنے کے؟ اگر اس کی شکل ایک جیسی ہوگی تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس کے 3 طریقے ہیں؟ تو وہ یہ چیز طے کرے گی کہ اس کے بعد کیا آ رہا ہے، یعنی میم ساکن کے فوراً بعد جو اگلا لفظ ہے اس کا پہلا حرف ہم دیکھیں گے۔ اچھا، یہ چیز جو ہے نا ایک سے زیادہ قواعد میں استعمال ہوتی ہے، اور بھی چیزیں ہم سیکھیں گے کہ جس میں کسی خاص سچویشن کی، کسی خاص لفظ کی ادائیگی کو ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ چیز طے کرے گی کہ اس کے بعد کیا آ رہا ہے۔ تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں اچھی طرح بٹھانا ہے کہ جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں بعض اوقات تو اس کی اپنی شکل ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ چونکہ اس حالت میں ہے تو لہٰذا یہ اس طرح پڑھا جائے گا، یا یہاں پہ حمزہ ہے تو ہم نے اس طرح پڑھنا ہے، اور عین ہے تو اس طرح پڑھنا ہے۔ اسی طرح جیسے ہم نے کہا کاف اور کاف کو الگ الگ طریقے سے پڑھنا ہے۔ لیکن بعض حروف ایسے ہوں گے، بعض حروف کی شکل ایسی ہوگی کہ وہ ہے تو ویسی ہی شکل، لیکن اس کو پڑھنے کا طریقہ ایک صورت میں اور ہوگا، دوسری میں اور ہوگا، تیسری میں اور ہوگا۔ اور وہ کیا چیز ڈیسائیڈ کرے گی کہ مختلف طریقہ کون سا استعمال کرنا ہے، وہ طے کرے گا اس کے بعد میں آنے والا حرف۔ تو اس لیے یہ بھی بڑی اہم چیز ہے قرآن پاک پڑھتے ہوئے کہ جب ہم تجوید کے قواعد کا خیال کرتے ہوئے اس کی صحیح ادائیگی کی کوشش کریں گے تو ہمیں نظر رکھنے پڑے گی کہ جو لفظ ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بعد کیا آ رہا ہے۔ تو اس کے 3 طریقے کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 ہے اخفاء شفوی، دوسرا ہے ادغام شفوی، اور تیسرا ہے اظہار شفوی۔ اچھا، اس میں اخفاء شفوی جو ہے اس سے مراد یہ اخفاء کہتے ہیں کسی چیز کو چھپانا۔ اچھا، چھپانا، اور ساتھ دوسرا لفظ ہے شفوی۔ شفتن کہتے ہیں ہونٹ کو، اور شفتین کہتے ہیں 2 ہونٹوں کو۔ تو یعنی ہونٹوں کے ساتھ ادا کرتے ہوئے کسی آواز کو چھپایا جائے اگر تو اس کو ہم کہیں گے اخفاء شفوی۔ جبکہ دوسری چیز ہے ادغام شفوی۔ ادغام کہتے ہیں کسی چیز کو مکس کر دینا آپس میں، یعنی ایک سے زیادہ چیزیں اور ان کو آپ آپس میں ایسے ملا دیں کہ وہ ایک چیز بن جائے، ایک دوسرے کے اندر مکس ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں ادغام۔ یہ ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، گو کہ اس کا بہت زیادہ استعمال نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ مستعمل ہے اردو میں بھی۔ تو ادغام کا مطلب ہے ملانا۔ تو شفوی وہی ہے، یعنی ہونٹوں کے ساتھ ادا کرتے ہوئے کسی 2
آوازوں کو آپس میں ملا دینا، تو وہ ہوگا ادغام شفوی۔ تیسرا ہے اظہار شفوی۔ اظہار تو ہم اردو میں بڑا کامن استعمال کرتے ہیں، ظاہر کرنا کسی چیز کو۔ تو یہ اصلاً دیکھیں اگر تو جو پہلی قسم ہے نا اخفا، وہ ہے چھپانا، اور اظہار ہے ظاہر کرنا، تو یہ ایک دوسرے کے الٹ ہو گئے۔ یعنی ایک سچویشن ایسی ہوگی جس میں ہم میم کی آواز کو یعنی میم ساکن کی آواز کو چھپائیں گے، اور ایک صورت ایسی آئے گی کہ میم ساکن کی آواز کو ظاہر کریں گے۔ تو وہ جیسا میں نے پہلے کہا کون سی چیز ہمیں بتائے گی، وہ اس کے بعد والا حرف بتائے گا کہ کچھ حروف ایسے ہوں گے کہ جن کی آنے کی وجہ سے ہم میم کی آواز کو چھپائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جب وہ آئیں گے تو پھر ہم میم کی آواز کو ظاہر کریں گے۔ جبکہ ان کے درمیان میں ایک چیز ادغام ہے، کہ یعنی وہ ایسی صورت ہوگی کہ جب ہم میم کی آواز کو آگے والے حرف کے ساتھ مکس کر دیں گے، وہ یعنی ایک آواز بنا دیں گے۔ اب ہم ان کو ون بائی ون ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ اچھا، پہلے نمبر پہ اخفا شفوی کی اگر بات کریں تو ویسے میں نے آپ کو مختصراً تینوں کے بارے میں بتا دی ہے، لیکن اگر آپ اب نوٹس پہ جو ہے نا فوکس کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی مزید۔ اخفا کے معنی چھپانے کے ہیں، اور شفوی اس لیے کہتے ہیں کہ میم پڑھنے کے لیے دونوں ہونٹ یعنی شفتین استعمال ہوتے ہیں۔ اگر میم ساکن کے بعد با متحرک آ جائے تو میم غنہ دو حرکت کے ساتھ اخفا کر کے اس طرح پڑھتے ہیں کہ دونوں ہونٹ نہ ملنے پائیں۔ اب یہ معاملہ ویسے تو بڑا سادہ ہے، لیکن تھوڑا سا وضاحت طلب ہے کہ جب میم ساکن ہو، میں نے پہلے کہا نا کہ یہ چیز طے کرے گی کہ بعد میں حرف کون سا آ رہا ہے، تو اب ہم پہلے جو اخفا کی بات کر رہے ہیں اس میں کیا ہوگا کہ میم ساکن کے بعد با اگر آئے اور با بھی متحرک ہو یعنی ساکن نہ ہو، تو با متحرک آئے، باقی لفظ جو بھی ہو اس لفظ کا پہلا حرف اگر با متحرک ہے اس کے اوپر یعنی زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے، اور پہلے لفظ کے آخر میں میم ساکن ہے، تو ایسی صورت میں اخفا ہوگا۔ اور وہ کیسے ہوگا کہ ہم نے میم کی آواز جب ادا کرنی ہے تو اس کو ایک تو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، یعنی ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا جب ہم زبر زیر پیش کی بات کر رہے تھے یعنی فتحہ دمہ اور کسرہ کی، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو لمبا نہیں کرنا۔ اگر فرض کیا حمزہ کے اوپر زبر ہے تو ہم نے آ ایسے نہیں پڑھنا، بلکہ پڑھنا ہے حمزہ زبر آ، با زبر با۔ اسی طرح اگر پیش ہے تو با پیش بو، بو ایسے نہیں پڑھنا۔ تو یہ ہے ایک حرکت۔ اب ہم بات کر رہے ہیں دو حرکت کی، تو یعنی اس سے ڈبل کرنا ہے ہم نے۔ ایسی صورت میں جب اخفا کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو ڈبل پڑھنا ہے، اور وہ دو گنا جب ہم اس کو لمبا کریں گے تو وہ اخفا خود بخود ہو جائے گا۔ کیسے کہ اس کی آواز کو ہم ناک کے اندر، وہ جو خیشوم کہلاتا ہے نا، یہ ناک کی ہماری ہڈی کے اندر جو نرم حصہ جتنا یہ خالی ہے، اس کے اندر یہ آواز لے جائیں گے، تو وہ دو حرکت تک لمبا کریں گے تو یہ اخفا خود بخود ہو جائے گا۔ اچھا، میں پہلے بھی ایک دو بار کہہ چکا ہوں کہ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو قدرتی طور پر یعنی ہم صحیح ادا کرتے ہیں، ہم صرف ان کے نام سیکھ رہے ہیں، ان کی ڈیفینیشن سیکھ رہے ہیں۔ کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں آپ غلط ادا کرتے ہوں، اور اب ہم اس کی اس قوانین کو سیکھنے کے بعد ان کو صحیح کر رہے ہوں، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں گی ان کو ہو سکتا ہے آپ کسی کے لیے ممکن ہے اخفا شفوی نئی ٹرم ہو، اس نے پہلے نہ سنی ہو، لیکن ممکن ہے وہ میم ساکن کے بعد آنے والے با متحرک کی صورت میں پڑھتا صحیح ہو۔ تو یہ صرف چونکہ لکھے ہوئے الفاظ ہیں، ان کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن الجھنا نہیں ہے کہ جی یہ اب خشوم کیا چیز آ گئی ہے یا یہ غنہ کیا آ گیا، یہ پتہ نہیں کوئی مشکل چیز آ گئی ہے میں کر نہیں سکوں گا۔ نہیں، کرنا یہ بہت آسان ہے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ آپ کو یاد دانی رہے، کل کو آپ ان کو ریوائز کریں گے تو آپ کو جو ہی آپ ان کی ڈیفینیشن پڑھیں گے تو آپ کو فوری یاد آ جائے گا کہ یہ کیا چیز تھی۔ اسی طرح کل کو انشاءاللہ آپ آگے یہ پڑھائیں گے جب، تو پھر یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی، کیونکہ پڑھانے کے لیے آپ کے پاس کچھ نوٹس، کچھ ان کی ڈیفینیشن، کچھ ٹرمینالوجیز ہونی چاہیے تاکہ ایک سے دوسری چیز کو ڈیفرینشیٹ کیا جا سکے۔ اگر ہم بغیر ٹرمینالوجی کے، بغیر ڈیفینیشنز کے، بغیر اس کی مثالوں کے خالی بات کیے جائیں گے تو ممکن ہے سمجھ تو آ جائے، لیکن بعد میں پھر اس کو یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ جو نام دیے گئے ہیں ان کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا، یہ جسٹ ان کی پہچان کے لیے ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ غنہ ہے، آواز کو ناک کی ہڈی یعنی خیشوم میں دو حرکت کی مقدار کے مطابق روک کر ادا کرتے ہیں۔ اس کی مقدار ایک الف یا دو حرکت کے برابر ہوتی ہے۔ وہ جو ڈبل ہے نا، یعنی ایک حرکت کی بجائے جب ڈبل کر دیں گے تو وہ ایک الف کے برابر بھی ہے، اس کو الف بھی کہتے ہیں۔ یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں کہ جو پڑھتے ہوئے بھی یا ادا کرتے ہوئے بھی آپ کو
یعنی کوئی چیز کی بڑی زیادہ سمجھ آ رہی ہوگی اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو نہیں بھی آئیں گی، ان کا تعلق چونکہ آگے آنے والے لیسن سے ہے. تو ایک ترتیب بنائی جاتی ہے ایکسپرٹس کی طرف سے، جی پہلے یہ والا موضوع پڑھا دیا جائے، اس کے بعد یہ والا موضوع پڑھا دیا جائے تو آسانی رہے گی. لیکن پھر بھی بعض اوقات کمی محسوس ہوتی ہے کہ وہ جو آگے والے لیسن میں یہ چیز تھی وہ بھی ابھی اگر ان کے سمجھ میں آ چکی ہوتی تو پھر یہ موضوع سمجھنا آسان ہوتا. لیکن بہرحال کچھ چیزیں آپ کو اگر ایسی لگیں جو ابھی ہم نے پڑھی نہیں ہے تو وہ انشاءاللہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو پھر سمجھ آ جائیں گی، اور جب ہمارے لیسن پورے ہو جائیں گے تو پھر ہم نے اصل میں پورا ان کا اطلاق کرنا ہے قرآن پاک پہ. تو غنہ کیا ہے؟ ناک کے اندر آواز لے جا کے 2 حرکت تک اس کو روکنا، تو وہ غنہ ہو جاتا ہے. اب جب میں مثالیں آپ کے سامنے پڑھوں گا نا تو آپ کو انشاءاللہ یہ باتیں اوپر اگر پوری سمجھ نہیں بھی آئیں تو وہ آ جائیں گی انشاءاللہ. اب اگر مثالوں کی بات ہم کریں نا تو یہ ہے جیسے یامرکم بالسوء. اب اس میں ہمارے لیے امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ وہ ہے یہ والا حصہ، یہ جو یامرکم. اب کم میں میم جو ساکن ہے اس کی اصل میں ہم بات کر رہے ہیں. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ یہ جو میم ساکن ہے اور اس کے بعد یہ جو با متحرک ہے، یہ با کے نیچے زیر ہے نا، تو یہ اب میم ساکن کم کا اور بالسوء کا با متحرک، ان دونوں کو ہم نے جو ملانا ہے نا، یہ ہے اصل ہمارا موضوع. اور فی الحال ہم نے اس پہ فوکس کرنا ہے. باقی چیزیں میں یامرکم پڑھ رہا ہوں تو اگر آپ اس کو نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے، یا اگر میں بالسوء اس کو لمبا پڑھ رہا ہوں اور اگر آپ کو نہیں پتا کہ یہ اس کو لمبا کیوں کیا جا رہا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی. یہ موضوع جب ہم آگے پڑھیں گے تو تب وہ بھی سمجھ آ جائے گا. فی الحال ہم نے فوکس کرنا ہے آج کے موضوع پہ، اور آج کے موضوع میں بھی وہ چیز جو اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اخفاء شفوی. اور اخفاء شفوی کیا ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر با متحرک آئے تو پھر میم کی آواز اخفاء کی جائے گی، چھپائی جائے گی. کیسے؟ کہ ہونٹوں کو ملائے بغیر میم کی آواز کو 2 حرکت تک غنہ کے ساتھ ادا کریں گے اور پھر با کی آواز نکالیں گے تو یہ صحیح ادائیگی ہو جائے گی. تو جیسے میں نے کہا یامرکم بالسوء، یعنی اگر میں فرض کیا اس کو غلط پڑھوں تو کیسے پڑھوں گا؟ یامرکم بالسوء. اب میں نے میم کو جلدی میں ادا کر دیا اور بلکہ اس کا اظہار کر دیا. تو اب آپ مثلا اور مثالیں دیکھیں گے تو اور واضح ہو جائے گا انشاءاللہ. جیسے اگلی مثال ہے، اب اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو ہے قلوبکم بہ، قلوبکم، اس میں جو میم ساکن ہے اس کے بعد بہی جو لفظ ہے اس کا با متحرک ہے، تو اس میں بھی وہی ادائیگی کا طریقہ ہوگا، قلوبکم بس، قلوبکم بہ. یعنی میم کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے اور ناک میں آواز جائے گی، غنہ ہوگا تو یہ صحیح ادا ہو جائے گا. اسی طرح اگلی مثال دیکھیے، یہ ہے یعذبکم بذنوبکم. اب یہ یعذبکم میں جو آخر میں میم ساکن ہے اور بذنوبکم میں پہلے با ہے متحرک ہے، تو اس پہ بھی یہ اخفاء والا قاعدہ اپلائی ہوگا، یعذبکم بذنوبکم. یعنی میم کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، آواز کو اخفاء کریں گے تو یہ ادائیگی ہماری صحیح ہو جائے گی. اچھا جی، اب ہم آگے دیکھتے ہیں مزید مثالیں اس کی. یہ دیکھیے جی، یہ ساری اسی کی مثالیں، میں ان کو 1 بائی 1 سب کو پڑھتا ہوں تاکہ آپ کی سن کے پریکٹس ہو جائے. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ میری آواز کے ساتھ پیچھے پیچھے اپنے آپ کو خود کوشش کریں کہ آپ بھی دہرائیں، کیونکہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، میرے تک آواز بے شک نہیں پہنچے گی آپ کی، آپ خود ہی سنیں گے، لیکن اس سے پریکٹس ہوگی، کیونکہ جب ادائیگی آپ خود کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر زیادہ سمجھ آئے گی. اچھا اب جی یہ دیکھیے آگے والا حصہ ہے لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. اب اس میں بھی کیا ہوا ہے؟ میم ساکن ہے اور اس کے بعد با متحرک ہے، تو میم کو ہم نے اخفا کرنا ہے. پھر آگے دیکھیے أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ. یہ ساری جتنی بھی مثالیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ سب کے سب میم ساکن ہے اور اس کے بعد با متحرک ہے. یحاسبکم بہ. اب یہاں پہ میم کے اوپر جزم کا نشان نہیں لگا ہوا، لیکن اصل میں یہ وہی ہے، ساکن ہے. پھر آگے دیکھیے آپ فبشرہم بعذاب علیم.
یہ ہم میں جو میم ساکن ہے اس کے بعد بے عذاب ان کا با متحرک ہے، تو آپ نے ان دونوں کو اسی طرح ملا کے پڑھنا ہے، یعنی اخفا کرنا ہے. اہواءہم بعد الذی، ٹھیک ہے جی. یہ ساری اسی کی مثالیں. اس کے بعد آپ آ جائیے اگلی لائن میں یعظکم بہ، یعنی اس میں غلطی کیا ہوتی ہے ہم سے؟ اگر ہوتی ہے تو جو صحیح پڑھتے ہیں ماشاءاللہ وہ تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن جو ہمارے ہاں جو طریقہ ہے پڑھنے کا اس میں غلطی یہی ہے کہ اس کو ہم غنہ نہیں کرتے. ہم یعنی اگر پڑھ رہے ہیں یعظکم بہ تو یہ غلط ہے. تجوید کے قواعد کے مطابق اس کو صحیح ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو آپ نے 2 حرکت تک کھینچنا ہے اور آواز چھپانی ہے غنہ کرتے ہوئے، تو اس کی ادائیگی خود بخود صحیح ہو جائے گی. پھر اب آگے دیکھیے اس میں کیا ہے جی، اموالہم باللیل والنہار. آگے دیکھیے یہ ہے جی یأمرکم بہ. پھر آگے آ جائیے بعدہم ببعد. پھر لا تبطلوا صدقاتکم بہ. یہ میم صدقاتکم کا میم ہے، اور آپ اس کو 1 منٹ میں یہ ہٹا دو. یہ جو ہے نا کاف کے اوپر کھڑی زبر ہے اصل میں. یہ یہاں سمجھ لیں کہ ٹائپنگ ایرر ہے، یا وہ اس کے کاف کے اندر مکس ہو گئی ہے، وہ جو ہے نا آگے پیچھے فونٹ ہونے کی وجہ سے. تو یہ صدقاتکم نہیں ہے بلکہ یہ ہے صدقاتکم. تو یہ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کاف کے اوپر کھڑی زبر ہے. میں 1 منٹ اس کو پیچھے کر دوں. اب یہ آپ کے سامنے زیادہ واضح ہو کے آ رہا ہوگا. یہ کاف کے اوپر کھڑی زبر ہے، لیکن بہرحال ہمارا اس وقت موضوع ہے یہ صدقاتکم کے آخر میں جو میم ساکن ہے اور بالمن یعنی با متحرک ہے. تو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن. اسی طرح آگے آپ دیکھ لیجئے جی یعتصم باللہ. پھر اور اگر آگے دیکھیے تو یہ ہے ہمارا وما ہم بمؤمنین. یہ والا. اسی طرح آمنا منہم باللہ. فی الحال آپ نے اسی چیز پہ فوکس کرنا ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر با متحرک آ رہا ہے تو اس کو کیسے ہم نے ادا کرنا ہے. آج کا آپ کا موضوع فی الحال یہی ہے، اس پہ فوکس کریں. باقی چیزیں اتنی زیادہ اہم نہیں ہیں اس وقت، وہ جب ہم سیکھیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گی. پھر یہ دیکھیے آگے والے میں جو آخری اس کی مثال ہے بینہم بالمعروف. تو ہم نے اس حصے میں کیا سیکھا ہے کہ میم ساکن ہو اور اس کے بعد با متحرک ہو تو میم کو ہم نے 2 حرکت تک لمبا کرنا ہے اور غنہ کرنا ہے، اور ہونٹوں کو ملنے بغیر یہ میم کو لمبا کرنا ہے. وما ہم بمؤمنین. یعنی جب با ادا کریں گے تو پھر آٹومیٹک آپ کے ہونٹ مل جائیں گے کیونکہ اس کا مخرج ہی اس طرح ہے، لیکن اس سے پہلے میم کو لمبا کرنا ہے 2 حرکت تک اور پھر جا کے با کو ادا کرنا ہے. تو اس طرح یہ ہمارا صحیح ادا ہو جائے گا. اچھا جی، یہ ہو گیا ہمارا اخفاء شفوی. آگے ہے جی ادغام شفوی، دوسری مثال ہے جو اس کی، یعنی دوسرا موضوع کہہ لیں. اب ادغام جیسا میں نے پہلے کہا کیا ہوتا ہے، ایک کو دوسری آواز میں مکس کر دینا، یہ ادغام کہلاتا ہے. جب میم ساکن یعنی ایسی میم جس پر جزم ہو اور اس کے بعد دوسرے کلمہ کے شروع میں میم متحرک یعنی میم کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، ان میں سے کوئی ایک آ جائے تو پہلی میم ساکن کو دوسری میم متحرک میں ملا کر یعنی ادغام کر کے 2 حرکت کا غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ جو ہم نے پہلے پڑھا ہے اس میں کیا تھا، میم ساکن کے بعد با متحرک تھا، اور اب میم ساکن کے بعد میم متحرک ہے، یعنی 2 میم اکٹھے آ رہے ہیں. پہلا میم ساکن ہے، دوسرا میم متحرک ہے. تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ ان دونوں میم کی آواز کو ایک دوسرے میں مکس کر دینا. وہ تو میم تھا اور اس کے بعد با تھا، تو میم کی آواز کو ہم نے لمبا کیا اور اس کے بعد با کی آواز ادا کی. لیکن اب کیا ہوگا کہ میم اور میم کی آواز آپس میں مکس ہو جائے گی. مثالوں سے دیکھیے، مثلا یہ ہے جی کہ پہلی مثال ہے ہماری فی قلوبہم مرض. اب یہ دیکھیے میم ہے ساکن پہلے میں اور مرض کا میم پہلا وہ متحرک ہے.
تو اب میم کو میم میں مکس کر دینا ہے، لیکن لمبا کرنا ہے، 2 رکعت تک لمبا کرنا ضروری ہے۔ میں اس کو اگر یہ پڑھوں کہ فی قلوبہم مرض تو یہ غلط ہو جائے گا، اس کو پڑھنا ہے فی قلوبہم مرض، وہ یعنی میم پہ جب ہم پہنچیں گے نا پہلی میم ساکن پہ تو اس کو 2 رکعت تک لمبا کرنا۔ اسی طرح آگے آپ دیکھیے یہ ہے یرزقکم من، یعنی اس کو یرزقکم من نہیں پڑھنا بلکہ یوں ادا کرنا ہے یرزقکم من، بس تھوڑا سا لمبا کریں گے تو یہ خود ہی صحیح ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح آگے والا جو حصہ ہے اس میں ایک تو یہ وہ جو نون ہے نا خلقنا، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، یہ اس کے اندر جو اس کا نقطہ ہے نا اس کے اندر مکس ہوئی ہے، تو یہ ہے خلقناکم من، یہاں ہمارا موضوع کے مطابق کیا حصہ ہے؟ میم ساکن اور پھر میم متحرک، تو خلقناکم من لمبا کرنا ہے بس۔ اسی طرح آگے آ جائیے یاتینکم منی، پھر والا نخرجنہم منہا، یہاں پہ میم، پھر ورزقناہم من، اس کے بعد انجیناکم من، پھر وجعلکم ملوکن، وجعلکم ملوکن، وجعلکم کا میم ساکن اور ملوکن کا میم متحرک، تو یہ دونوں ملیں گے ادغام ہو جائے گا، میم کی آواز میم کے اندر مکس ہو کے ایک بن جائے گی، لیکن لمبا کرنا ہے اس کو۔ علیہم مطرا، یہ میم ساکن اور آگے والا میم متحرک۔ اچھا آگے مزید اس کی مثالیں دیکھتے ہیں ہم۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، یہ والا یہ جو میم ہے نا یہ میم ساکن ہے اور آگے والا معرضون کا میم متحرک ہے، تو یہ بن جائے گا وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ آگے دیکھیے اکثرهم مؤمنین، پھر من مغرم، اچھا اب یہ جو ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، آپ کو لگے گا کیونکہ یہ پہلے ہے من اور اس کے بعد ہے مغرمن، اب یہ 2 مختلف الفاظ ہیں، میم کے بعد تو نون ساکن ہے اور پھر آگے مغرم کا میم متحرک ہے، تو اب جو ہم نے رول پڑھا ہے، جو اس کی ڈیفینیشن پڑھی ہے اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو یہ 100% اس پہ فٹ نہیں آ رہا، لیکن یہ ایک دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جب نون ساکن ہو اور اس کے بعد میم مشدد ہو تو پھر وہ نون کی آواز بیچ میں سے گر جاتی ہے، تو وہ بس غنہ ہوتا ہے، نون کی آواز پڑھنے میں نہیں آتی، تو اس لیے یہ میم کا ڈائریکٹ میم میں ادغام ہو رہا ہے، تو لہٰذا یہ پھر نون گرنے کی وجہ سے واپس یہ ادغام شفوی پہ آ گیا، تو لہٰذا یہ کیا ہوگا من مغرم، ٹھیک ہے جی، یعنی جب ہم من کو نون کی آواز گرائیں گے نا تو وہ ایک طرح سے میم ساکن بن جائے گا، تو من مغرم۔ اسی طرح اگلا دیکھیں جی ان کنتم مؤمنین، اچھا اب اس میں دیکھیے میں نے ان نہیں پڑھا، میں نے پڑھا ان، پھر کن تم نہیں پڑھا کن تم، یہ بھی لمبا کر رہا ہوں، لیکن یہ چونکہ ابھی ہم نے رول پڑھا نہیں ہے اس لیے بس آپ سنیں اور اس کو جب ہم سیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا جی میں ان کو کیوں لمبا کر رہا ہوں اور کن کو کیوں لمبا کر رہا ہوں، تو اسی طرح مومنین اس کو بھی لمبا میں کر رہا ہوں، لیکن فی الحال آپ نے فوکس کرنا ہے کہ یہ جو ان کن تم ہے نا، کن تم کا میم ساکن ہے اور مومنین کا میم متحرک ہے، تو لہٰذا ہم نے اس کا ادغام کرنا ہے۔ اگلی مثال میں دیکھ لیں جی، یہ نون جو ہے اس پہ کھڑی زبر ہے اور یہ ہے فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ، یہ میم ساکن اور میم متحرک کا ادغام ہو گیا۔ اسی طرح آگے دیکھ لیجئے نَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ، یہ میم ساکن اور میم متحرک، پھر یہاں پہ میم ساکن اور میم متحرک وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پھر ان کنتم مومنین، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے اہلکتہم من، یہ جو ہے میم ساکن اور میم متحرک۔ یہ مزید مثالیں ہوگی اس کی ادغام شفوی کی۔ اچھا جی اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور مزید اس کی تھوڑی مثالیں میں یہ بھی پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے تاکہ تھوڑی
پریکٹس اور ہو جائے. جی یہ کیا ہے جی؟ یمسہم منا ممن معک، یہ بھی وہ جو نون ساکن والی بات پچھلے پیج پہ میں نے بتائی تھا نا کہ وہ چونکہ اس کی آواز گر جائے گی تو لہذا اب جو آگے والا میم مشدد ہے نا اس میں پہلا مشدد جو ہوتا ہے نا حرف وہ ایکچولی ڈبل ہوتا ہے. جیسے ہم انگلش میں بھی نہیں استعمال کرتے ڈبل ایس ڈبل اے ڈبل بی، جہاں زور دینا ہو تو وہ ڈبل آتا ہے. تو اسی طرح جہاں آپ عربی میں بھی دیکھیں گے نا تو ایک طرح سے وہ حرف دو بار استعمال ہو رہا ہے اور پہلا ساکن ہوتا ہے اور دوسرا متحرک ہوتا ہے. تو اب یہ جو ہے نا جیسے مم مم تو یہ پہلا میم ساکن ہو رہا ہے اور دوسرا میم زبر کے ساتھ ہے. تو مم مم معاکا، تو اصل میں جو یہ میم ہے نا یہ اس میں پہلا میم ساکن ہے اور دوسرا میم متحرک ہے. اور اسی طرح یہ جو میم ہے اس میں بھی دو میم ہے، تو پہلا میم ساکن ہے اور دوسرا میم متحرک ہے. تو لہٰذا ایک میم ساکن دوسرا میم متحرک ہے تو اپلائی وہی قاعدہ ہو جائے گا پھر یہ ادغام والا. تو مم مم معاکا. اسی طرح آگے ہے جی بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا مِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ. تو یہ ہوگی ہماری مثالیں ادغام شفوی کی. امید ہے آپ کو یہ دونوں جو ٹاپک ابھی ہم نے فی الحال کیے ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے. اب ہم جی آگے بڑھتے ہیں. آگے ہے ہمارا وہ جو تیسرا قاعدہ تھا اظہار شفوی، یعنی میم ساکن کو ادا کرنے کے جو تین طریقے ہیں وہ دو ہم نے پڑھ لیے. پہلا کیا تھا؟ اخفاء شفوی، دوسرا تھا ادغام شفوی، اور تیسرا اور آخری جو طریقہ ہے وہ ہے اظہار شفوی. تو اظہار شفوی کو اب ہم لے کے چلتے ہیں جی. اس میں کیا ہے جی؟ جب میم ساکن کے بعد با یا میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو میم ساکن کو مکمل طور پر ظاہر کر کے پڑھیں گے اور غنہ نہیں ہونے دیں گے. اس طرح میم کا اظہار کر کے پڑھنے کو اظہار شفوی کہتے ہیں. یہ زیادہ آسان ہے. یعنی اب پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ میم ساکن کے بعد اگر با آئے تو اخفاء ہوگا اور میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام ہوگا. اور اب ان دونوں حروف کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں حروف تہجی میں، ان میں سے کوئی بھی آئے، وہ حمزہ ہو، تا ہو، سین ہو، صاد ہو، طا، ضاد، جو بھی آئے اس صورت میں اظہار ہوگا. یعنی باقی کام آسان ہے. اگر 28 ہم مان لیں حروف تو 28 میں سے با اور میم کو نکالیں تو باقی رہے گا 26. تو 26 میں سے جو بھی آئے گا میم ساکن کے بعد تو یہ اظہار ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور وہ اس کی مثالوں سے آپ مزید دیکھ لیں اس کو. یہ جیسے ہے نا پہلی مثال وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا. اب یہ جو میم ساکن ہے اس کو ہم نے ظاہر کر کے پڑھنا ہے، یعنی لمبا نہیں کرنا، لمبا بھی نہیں کرنا اور غنہ بھی نہیں کرنا. تو ہم کیا کہیں گے؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا. اسی طرح آگے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے أَكُلَّكُمْ إِنِّي. اب یعنی میم ساکن کے بعد حمزہ ہے. اسی طرح آگے والے دیکھیں إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ. اب میم ساکن کے بعد زوا ہے. پھر اگلے حصے میں دیکھیے میم ساکن کے بعد تا ہے، یہاں پہ حمزہ ہے، یہاں پہ تا ہے، یہاں پہ تا ہے، یہاں پہ بھی تا ہے، یہاں پہ نون آ گیا. اسی طرح یہاں پہ یا ہے اور یہاں بھی یا ہے. پھر ان کو یعنی جو میم کے بعد میم ساکن کے بعد با یا میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو اس کو ظاہر کرنا، یعنی لمبا بھی نہیں کرنا اور غنہ بھی نہیں کرنا. جیسے یہ میں دوسری لائن سے اگر پڑھوں تو وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ لَهُمْ أَيْنَمَا لَمْ تَفْعَلُوا. یعنی میم کو ظاہر کرنا ہے، میم کی آواز کو چھپانا نہیں ہے، نہ ہی کسی میں مکس کرنا ہے. لَمْ تَفْعَلُوا. پھر آگے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا عَلَيْهِمْ نَبَأَ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. یہ الفاظ وہ ہیں جن سے ہم اچھی طرح واقف ہیں، یہ سورہ اخلاص میں آتے ہیں. تو لم یلد ولم یولد. اچھا جی. اس کے بعد باقی ہمارے پاس ہیں جی مزید مثالیں، میں ان کو بھی پڑھ دیتا ہوں. انتم و آباؤکم و یریکم آیاتہ لعلکم تفلحون لہم نصیب. اور آخری ہے
ہم فیہا خالدون. تو یہ یعنی میم ساکن کے بعد با یا میم متحرک کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا تو ہم میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. یہ ہو گیا ہمارا اظہار شفوی. اس کے بعد ایک ہمارا ٹاپک آج کے لیسن میں یہ بھی ہے کہ میم مشدد اور نون مشدد اس کو کیسے ہم نے ادا کرنا ہے. تو جو تشدید ہے نا یا جس کو ہم شد بھی کہتے ہیں وہ ہم سب واقف ہیں کہ اس کی کیا شکل ہوتی ہے. اس 3 دندانے والے اسمال ڈبلیو یعنی سمجھ لیں کہ جیسے ڈبلیو ڈالا ہوتا ہے چھوٹا سا, اس کو تشدید کہتے ہیں. تشدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں, یعنی جس حرف پہ تشدید لگی ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مثلا با کے اوپر ہے تو ہم کہیں گے با مشدد, تا کے اوپر ہے تو تا مشدد, جیم کے اوپر ہے تو جیم مشدد. یہ اس کو پڑھنے کا ایک طریقہ ہے. جب کسی بھی لفظ میں میم یا نون پر تشدید ہو تو وصل اور وقف دونوں حالتوں میں ایسی میم و نون مشدد کو ہمیشہ 2 حرکت کے غنہ کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. اچھا, اب آپ لوگ وصل اور وقف سے بھی واقف ہو چکے ہیں کیونکہ ہم یہ چیز ایک سے زیادہ بات ڈسکس کر چکے ہیں. وقف وہ ہے جب ہم رکتے ہیں کسی لفظ پہ, اور وصل وہ ہے جب ہم ایک لفظ کو اگلے لفظ سے ملا کے پڑھتے ہیں. اور اس صورت میں یعنی میم مشدد آ جائے یا نون مشدد آ جائے تو ان کو ادا کیسے کرنا ہے؟ بالکل ایسے ہی جیسے ابھی ہم نے اس کی ادائیگی پہلے کی ہے اوپر والے حصے میں, یعنی اس کو 2 حرکت تک لمبا کھینچ کے غنہ کریں گے تو وہ صحیح ادا ہو جائے گا. ابھی مثالوں سے آپ کو انشاءاللہ مزید واضح ہو جائے گا. یہ مثالیں ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیسن ختم ہو جائے گا. یہ دیکھیے جی مثالوں میں پہلی مثال ہے نا یہ ثم. اچھا, اس میں جو میم مشدد ہے اصل میں تو بات ہم کر رہے ہیں اس کی, تو وہ کیا ہے, ہم نے اس کو سما نہیں کہنا. ایک تو سین کی آواز نہیں نکلے, صاد کی آواز نہ نکلے, بلکہ سا جو ہم نے مخرج اور صفت پڑھی تھی نا کہ سا کیسے ادا کرنا ہے, تو اس کو سا پڑھنا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات جو اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے میم مشدد. تو میم مشدد کو ادا کیسے کرنا ہے, اس کو سما نہیں کہنا بلکہ میم کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے, زور دے کے 2 حرکت تک کھینچنا ہے اور غنہ کرنا ہے, تو پھر یہ ادا ہوگا ثم. اچھا, پھر اس کو یہ بھی نہیں کرنا کہ ثم, میم کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ میم کے بعد تشدید کے اوپر صرف زبر ہے اور زبر یعنی ایک حرکت ہے. تو تشدید کو ہم نے 2 حرکت دینی ہے غنہ کے ساتھ اور اس کے بعد جو زبر ہے اس کی 1 حرکت کرنی ہے. اسی طرح سا کے اوپر جو پیش ہے وہ بھی 1 حرکت ہے کیونکہ اکیلی ہے. تو کیا ہوگا ثم ثم. اسی طرح آگے والا دیکھیے وہ تھوڑا اس سے مختلف ہے, یہ ہے مما. اب پہلے والا جو تھا نا وہ میم کے اوپر زبر تھی, اس کے میم کے اوپر زبر کے بعد الف بھی ہے, یہ الف سبب بنے گا اس کو 2 حرکت تک لمبا کرنے کا. یہ ابھی ہم مادہ آگے پڑھیں گے لیکن فی الحال میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ثم ہے اور یہ ہے مما, اس کو لمبا کریں گے الف کی وجہ سے. پھر آگے دیکھیے حمالتا, ٹھیک ہے جی, اللہم. اصل میں یہاں ہمارا اس میں موضوع کیا ہے, وہ آخری یہ میم ہے اللہم کا. تو اللہ یہ تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کیسے ادا کرنا ہے. لام کو بھی لمبا کرنا ہے کیونکہ وہ بھی مشدد ہے اور اس کے اوپر کھڑی زبر ہے, 2 حرکت تک اس کو بھی کھینچنا ہے, لیکن اصل موضوع ہمارا یہ آخری میم ہے یہ والا. تو یہ کیسے ادا ہونا ہے, اللہم. میم کو لمبا نہیں کرنا, یعنی میم کی تشدید کی ادائیگی کے بعد اس کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ اس کے اوپر صرف 1 حرکت ہے. تو اللہم. پھر آگے ہے جی ان, جس طرح تھا نا ثم, اسی طرح ان. پھر آگے کیا ہے جی علیہن. اب اس میں میم بھی آ رہا ہے اور کسی میں نون بھی آ رہا ہے, تو دونوں کی ادائیگی کا طریقہ ایک ہی ہے کہ 2 حرکت تک کھینچ کے غنہ کریں گے. پھر آگے کیا ہے جی جنہ. اب یہ جو آخر میں تنوین اگر آپ اس کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر یہ بن جائے گا جنتن, لیکن چونکہ ہم رک رہے ہیں تو وہ وقف ہو جائے گا, تو یہ پڑھا جائے گا جنہ. اصل چیز کیا ہے قابل غور, نون کی ادائیگی, یعنی اس کو ہم نے جنہ نہیں کہنا. عام ہم غلطی کیا کرتے ہیں, اگر کرتے ہیں تو وہ کیا ہے جنہ, لیکن یہ ہے جنہ. جب نون مشدد آئے گا تو اس کو 2 حرکت تک غنہ کر کے پڑھنا ہے. اسی طرح آگے دیکھ لیجئے ہن کنہ لما. اب یہاں پہ فرق کیا ہے, آخر میں الف ہے تو لہذا اینڈ پہ اس کو لمبا کر دیں گے. پھر کیا ہے جی انی. اب یہ بھی جو آخر میں نون کے بعد یا ہے نا اس کی وجہ سے 2 حرکت تک ہم اس کو کھینچ رہے ہیں, لیکن نون کی ادائیگی اسی طرح ہوگی انی.
انی نہیں کہنا ہے، اس کو انی کہیں گے تو پھر وہ غلط ہے۔ اسی طرح آگے کیا ہے، انا، پھر اس سے آگے امتن، اس کو ہم امہ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں اگر ساکن کریں گے تو۔ پھر کیا ہے جی، منا، ہم، ظن، والنجم، انما۔ تو یہ ہمارا ہو گیا لیسن پورا۔ اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔